صل على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج میں آپ کے سامنے خواتین اور آزادی کے موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنے کی جسارت کری ہوئی ہوں. اسلام عورتوں اور مردوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، البتہ ایمان لانا اس کے مطابق زندگی گزارنا اور رہ فلانا جاتے. ایمان لانا کفر و شرک و دنیا پرستی میں بدلا رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت 33 میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دو سابق جاہلیت کی سچ دھج نادی خائف رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اس آیت سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس گھر ہے. اس کو اس دائرہ میں رہ کر اطمینان کے ساتھ فرائض انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر ضرورت کے ساتھ ہی نکلنا چاہیے. قرآن مجید کو سری حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتوں سرکاری و فطروں میں دوڑتی پھریں، مردوں کے ساتھ کام کریں، کالج میں لڑکوں کے ساتھ رہ کر تعلیم پائیں، اسپتالوں میں نزدیکی خدمت انجام دینا اور تعلیم کے لیے امریکہ اور انگلستان بھیجے جائیں. اب یہ بات ہے کہ عورت کا بیان خانہ سرگرمیوں کو جس میں بڑی سی بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا. لیکن جو لوگ یہ استدلال پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ اپنا خیال اس باب میں کیا تھا. ابن سعید نے اپنی کتابوں پر مسلم قرات نقل کی کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے وقت اس آیات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پر پڑھتی تھے تو بے اختیار رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کہ انہیں کہ اس پر اپنی غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا انسان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.